بڑا مشکل ہے مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنا، لیکن آخر کب تک؟ مطلب ہر آدمی کربلا نہ ہو گئی، نعوذ باللہ موم کی ناک ہو گئی جہاں جس کا یہ چاہ موڑ رہا ہے۔ لگتا ہے کہ کربلا واقع ہوئی اور چھٹے اور پانچویں امام کو علم ہی نہ تھا کہ ان کے جد نے کیا قربانی پیش کی، امام حسین کو پتہ ہی نہ تھا کہ انہوں نے کیا قربانی پیش کی۔ اب یہ جو مجھے بہت نوجوان بچے دکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے میرے بزرگ ان سے مجھے گفتگو کرنے دیں۔ وہ یہ بات ہے کہ آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں کوئی بات ائمہ کے بارے میں کہتے ہوئے، آپ کو نہیں پتہ یہ کس غلط زاویے کی طرف آپ کا ذہن چل پڑا ہے۔ جو آپ گفتگو سنتے ہیں ٹاک شوز میں، جو آپ گفتگو سنتے ہیں مختلف مقامات پر، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ نہج البلاغہ کھولی اور اس کے بعد سرکار وہ آیا کوٹ پینٹ میں اپنی امام قبا شیروانی میں کھولی اور وہ اس کے بعد گفتگو کرنا، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے سماج کے ساتھ کہ بیچارہ کراچی کی اصطلاح میں گفتگو کروں، دو پٹے کی جو ہوائی چپل پہن کے شلوار قمیض میں برابر سے گزر گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کتنا ڈھیروں مطالعہ کیا ہوا اصول کافی کا، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ کس مدرسے میں کیا تدریس کر رہا ہے، نہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمیشہ دکان کی طرف بورڈ لگائے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ یہ معاشرے کا کام ہے کہ جب علمی سوالات آئیں تو کریت کر علمی شخصیات کو ڈھونڈے، علمی اشخاص کا کام نہیں ہے کہ دکان لگا کر پتھارا لگا کر بتائیں۔ یہ آپ بڑے خطرناک دور میں داخل ہو چکے ہیں، آپ اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب عزاداری کے گلے پر چھری پھرنا شروع ہو چکی ہے۔ مجھے کوئی بات نہیں ہے کہنے میں، اور دیکھیے کہ یہ چھری رک جاتی ہے یا عزاداری کی چاروں رگیں کٹ کر خون نکل کے عزاداری مردہ ہو جاتی ہے۔ عزاداری اس کا نام نہیں ہے کہ آپ ماتم کریں، عزاداری نام ہے اس ماتم کا جو حسین ابن علی کے لیے ہو۔ اگر آپ کے اوپر آپ کو ممبر سے یہ بتایا جا رہا ہے حسین ابن علی کی کوئی بھی تصویر کربلا کی جس کے بعد یہ ثابت ہو کہ حسین ابن علی سے زیادہ ذہین عبداللہ ابن عباس تھے، حسین ابن علی سے زیادہ علم مکہ اور مدینہ کے صحابیوں کا تھا، حسین ابن علی سے زیادہ علم مدینہ میں موجود بنی ہاشم کو تھا، تو اب آپ اس حسین کا ماتم کیے جائیے، کیا یہ وہ حسین ہے کہ جو صاحب علم لدنی ہے؟ پہلے طے کیجئے کہ آپ کس حسین کو کس ممبر سے کس طرح لے رہے ہیں۔ وہ حسین ابن علی جو زیارت وارث میں ہیں، اشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی واعلام الہدی والعروۃ الوثقی، میں گواہی دیتا ہوں مولا کہ آپ کے 9 بیٹے سید سجاد سے لے کر حضرت حجت تک یہ سب کے سب صاحب کلمہ نہیں ہیں، یہ کلمہ توحید نہیں پڑھتے، یہ خود کلمہ توحید ہیں۔ سنو اس بات کو سمجھو، جب آپ امام حسین کی بات کریں مفتی مجتہد مفسر عارف درویش صوفی قطب ابدال کی بات نہیں ہو رہی، ٹھوکر مارے حسین ابن علی خاک جس پر گر جائے وہ قطب اور ابدال بن جائے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں پھر بچوں کو بتا رہا ہوں، یہ جو آپ کو امام حسین بتایا جا رہا ہے یہ وہ حسین ابن علی ہے نہ جس نے اپنے والد سے کچھ سیکھا نعوذ باللہ، نہ جس کا معاشرے اور سماج کے بارے میں مطالعہ تھا، نہ جو سیاسی چال بازیوں کو سمجھ پاتا تھا، نہایت سیدھا تھا، اور جس طرح سے مورخین نے الزام لگایا نعوذ باللہ ضدی تھا، خود تو مرے کٹے اصحاب کو مروایا اور بیوی بچوں کو اسیر بنایا۔ یہ وہ حسین ابن علی ہے جس کو آپ ڈھونڈتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں سن کر ممبر سے کھڑے ہو کر، بھائی کس بات پہ؟ یزید کی حکومت مولا اس کے بعد بنو امیہ پہ پنپ نہ پائے۔ ہمیں کیا باتیں کر رہے ہو بنو امیہ بنو عباس؟ جا کر کتاب کھول لیا کرو، زیارت پڑھو ذرا فاطمہ زہرا کی اولاد اور بنو امیہ اور بنو عباس۔ علی بن ابی طالب فرمانا ہے فیا عجبا للدہر الصدق یقرن بمن لم یسع الی قدمی، مجھے تعجب ہے زمانے پر کہ مجھے اس سے کمپیریزن کیا جانے لگا میرا جس کی اوقات نہیں کہ میرے قدموں تک پہنچ سکے، اور آپ لگے بنو امیہ کہ سرکار اپنے قبلے کو درست کیجئے۔ واللہ بخدا قسم کہ چھری پھرنا شروع ہو چکی ہے، اور کتنی یہ شرم میرے لیے صحیح نہیں ہے کہ ممبر سے بتاؤں کہ آپ کا ذہن کس حد تک غافل ہو چکا ہے عزاداری کے معیارات اور پیرامیٹر سے۔ جائیے دوبارہ اسی مرحلے پر جب آپ کے باپ دادا اور آبا و اجداد عزاداری کرتے تھے، یہ واٹس ایپ اور فیس بک کی عزاداری کو ہٹائیے کنارے پر اور دوبارہ آئیے اسی طرح سے حسین ابن علی کو مانیے، ورنہ چھری پھر جائے گی، چاروں رگیں قط ہو جائیں گی، اوداج اربا خون اتنا نکلے گا کہ عزاداری پھر کسی کام کی نہیں رہے گی۔